بسم الله الرحمن الرحيم. باب الهجرة. كيف تركت الصحابة وطنهم العزيز مع أن فراق الوطن شديد على النفوس بحيث أنهم لم يرجعوا إلى أوطانهم إلى الموت، وكيف كان ذلك أحب إليهم من الدنيا ومتاعها، وكيف قدموا الدين على الدنيا فلم يبالوا بدعائها ولم يلتفتوا إلى فنائها، وكيف يفرون من بلاد إلى بلاد احتسابا لدينهم من الفتنة كأنهم كانوا قد خلقوا للآخرة وكانوا من أبنائها فصارت الدنيا كأنها خلقت لهم. ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اجماع امراء قریش علی المکر به علیہ الصلاۃ والسلام. اخرج الطبرانی عن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرسلا قال ومكث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعد الحج بقیت ذی الحجۃ والمحرم وسفر، ثم ان مشرکی قریش اجمعوا امرهم ومكرهم حين ظنوا ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خارج وعلموا ان اللہ قد جعل له بالمدینة مأوى ومنعة، وبلغهم اسلام الانصار ومن خرج الیہم من المہاجرین، وأجمعوا أمرهم على أن يأخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يقتلوه وإما أن يسجنوه أو يسحبوه شك عمرو بن خالد، وأما أن يخرجوه وإما أن يوثقوه. فأخبره الله عز وجل بمكرهم فقال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتونك أو يقتلونك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وبلغه ذلك اليوم الذي أتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنهم مبينوه إذا أمسى على فراشه. وخرج من تحت الليل هو أبو بكر قبل الغار السور، وهو الغار الذي ذكره الله عز وجل في القرآن. وعمد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فرقد على فراش يواري عنه العيون، وبات المشركون من قريش يختلفون ويأتمرون أن نجسم على صاحب الفراش فنوثقه، فكان ذلك حديثهم حتى أصبحوا، فإذا علي رضي الله تعالى عنه يقوم عن الفراش فسألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنه لا علم له به، فعلموا عند ذلك له خرج فركبوا في كل وجه يطلبه، وبعثوا إلى أهل المياه يأمرهم ويجعلون لهم الجعل العظيم، واتوا فاشفق واتوا على ثور الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى طلعوا فوقه، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم فاشفق وأبو بكر عند ذلك وأقبل على اللهم والخوف وعلى الهم والخوف، فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحزن إن الله معنا، ودعا فنزلت عليه سكينة من الله تبارك وتعالى، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترونها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ہجرت کے متعلق کہ اللہ کے لیے بیوی بچے اور وطن کو چھوڑنا. فرماتے ہیں کہ کیسے صحابہ کرام نے اپنے پیارے وطن کو چھوڑا، بعد اس کے کہ آدمی کو اپنے وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور اس حیثیت سے کہ ان کو کبھی اپنے وطن کی طرف موت تک واپس نہیں آنا. ایک تو ٹیمپریری چھوڑنا ہے اور ایک یہ پرماننٹ چھوڑنا ہے. اور کیسے ان کو اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنے وطنوں کو چھوڑنا محبوب تھا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے میں، اور کیسے انہوں نے مقدم کیا ہے دین کو دنیا پر. ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ مال ضائع ہو جاوے، اور کوئی توجہ بھی نہیں تھی کہ کیسے ختم ہو جاوے، اور کیسے بھاگتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر. کئی ہجرتیں ہوئی، حبشہ کی بھی ہوئی، مدینہ منورہ کی ہوئی. تو یہ باب باندھا ہے کہ کیسے بھاگتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے فتنوں سے،
گویا کہ وہ پیدا ہی کیے گئے تھے آخرت کے لیے، اور وہ تو آخرت ہی کے لیے تھے، اور اس کی برکت یہ ہو گئی کہ دنیا ان کے لیے گویا کہ پیدا کی گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت اور قریش مکہ کا جمع ہو جانا، اس مکر کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے کیا، طبرانی نے عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً نقل کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد ذی الحجہ کے بقیہ دن محرم اور سفر تک آپ ٹھہرے رہے، اور قریش، مکے کے قریش اس بات پر جمع ہو گئے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا قدم اٹھاوے اور ان کے ساتھ کوئی مکر و فریب کرے۔ اس وقت کے اندر جبکہ ان کو یقین ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کر ہجرت فرمانے والے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ پاک نے ان کے لیے مدینہ منورہ کو ہجرت کی جگہ بنائی ہے، اور ان کے ساتھ انصار کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے، اور ان کے ساتھ مہاجرین کی جماعت بھی جا رہی ہے، یہ تمام کے تمام جمع ہو گئے، یہ کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لے، یا تو ان کو قتل کر دے، یا تو ان کو قید کر دے، یا ان کو گھسیٹے۔ عمرو ابن خالد کو شک ہو گیا، یا تو نکالے یا تو ان کو قتل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکر کی خبر کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب یہ لوگ آپ کے ساتھ مکر کرتے تھے کفار مکہ کہ آپ کو نکال دے، یا آپ کو قتل کر دے، یا آپ کو جلا وطن کر دے، یہ لوگ بھی تدبیریں کرتے تھے، اور اللہ پاک بھی تدبیر کر رہا ہے، اللہ کی تدبیر بہترین ہے۔ اور جب یہ بات پہنچی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے اندر، جس رات کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے تھے، یہ لوگ بسترے پر حملہ کرنے والے ہیں، یعنی جہاں اللہ کے نبی سونے والے ہیں اس مقام کے اوپر یا اس گھر کے اوپر یا جہاں آپ آرام فرمائیں گے وہاں یہ لوگ حملہ کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت کے اندر چل دیے غار ثور کی طرف، اور یہ وہ غار ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام فرمائے، اور پوری رات چوکی داری کرتے تھے قریش مکہ، اور رات مشرکین نے اس حالت میں گزاری کہ آپس میں گفتگو کرتے تھے، مشورے کرتے تھے، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ بھئی صاحب فراش کے اوپر حملہ کرے، یہاں تک کہ ان کی گفتگو کے درمیان کے اندر فجر کا وقت ہو گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے تو انہوں نے سوال کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ انہوں نے کہا بھئی میں تو جانتا نہیں، میرے علم میں نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر نکل چکے۔ اب انہوں نے اپنی سواریوں کو دوڑا دیا پورے مکے کے ایک ایک جہت کی طرف، تاکہ نعوذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے، اور انہوں نے اطراف کے تمام دیہات والے اور قبیلے والوں کو خبر دے دی، دیکھو ان کو پکڑ لو، اور جو ان کو لے کر آئے گا اس کو بڑا انعام دیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے غار ثور میں، یہاں تک کہ وہ تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے اوپر تک پہنچ گئے، اور یہ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ان کی گفتگو کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف طاری ہو گیا اور غم طاری ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر کو خوف ہو گیا، اپنا غم نہیں تھا کہیں اللہ کے نبی کو پکڑ نہ لے۔ اسی وقت کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ، اور دعا کری۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ پاک سکینے کو نازل فرما دے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ،
اللہ پاک نے ان کے اوپر سکینہ اتارا، ان کے خوف اور غم کو دور کر دیا، اور ان کی ایسے لشکر کے ساتھ تائید کی کہ جس کو کوئی نہیں دیکھتا، اور اللہ پاک نے کفر کے کلمہ کو نیچا کر دیا اور اللہ کے کلمے کو بلند کر دیا۔ اللہ پاک تو بڑے عزیز، بڑے طاقت والے اور حکیم ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 بکریاں دودھ والی تھی، جس سے یہ اپنے اہل و عیال کو مکہ میں دودھ کے ذریعے سے غذا پہنچاتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا عامر ابن فہیرہ کو، جو ان کا غلام ہے، بڑا اچھا امانت دار تھا اور بڑے اچھا اسلام کو قبول کیا تھا۔ ایک آدمی کو اجرت پر لے کر آوے تاکہ وہ ہم کو مدینہ منورہ کا راستہ بتلاوے، جس کا نام اریقت کہتے ہیں، جو حلیف تھا بنی العاص ابن وائل سے، اس کا وہ آپس کے معاہدہ تھا، اور یہ عدوی ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوا، لیکن وہ راستہ بتلانے والا تھا، راستے کا باخبر تھا۔ اس نے اونٹنیوں کو چھپا کے رکھا اس رات کے اندر، اور عبداللہ ابن ابو بکر شام کے وقت کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے پاس آتے تھے مکے کی ساری خبریں لے کر کہ دن بھر میں کیا چرچا ہوا، دن بھر میں کیا باتیں ہوئی۔ اور عامر ابن فہیرہ جو حضور اقدس جو ابو بکر صدیق کا غلام تھا، جو بکریاں چلاتا تھا، وہ شام کے رات کو دیر سے آتا تھا اور دودھ دو کر ان دونوں کو پلاتا تھا، اور بکری کو ذبح کر کے کھانا پکا کر کھلاتا تھا۔ پھر صبح ہوتے ہی وہ ان کی چراگاہ میں پہنچ جاتا تھا، جہاں اور لوگ بھی بکریوں کو چراتے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے، یہاں تک کہ آوازیں دب گئی، شور ختم ہو گیا، شور بند ہو گیا۔ تو ان دونوں کے پاس آئے اور کہا کہ مکے کے لوگ اب خاموش ہو گئے، 2-3 دن ہو گئے، اب پہلے بہت چرچے ہوتے تھے، اب لوگ خاموش ہو گئے۔ یہ دونوں اپنی اونٹنیوں کو لے کر آئے، 2 دن غار میں اور 2 رات غار میں آپ ٹھہرے۔ پھر یہ دونوں کے دونوں اونٹنیاں لے کر آئے، اور ان کے ساتھ عامر ابن فہیرہ بھی ہے، اور ان کی خدمت میں لگے، ان کے ساتھ دے رہے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری ان دونوں کو اپنے پیچھے بٹھا رہے، اور ایک اونٹنی پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور راستہ بتلانے والا پیدل چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ عامر ابن فہیرہ اور وہ عدی، جو عدی خاندان کا جو راستہ بتلانے والا تھا، ان کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی نہیں، 4 کی جماعت چلی، اور یہ مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ جو راستہ بتلانے والا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ آگے، پھر ان کا تذکرہ ہے کہ کیسے پہنچے، کیا پہنچے۔ اللہ پاک ہم تمام کو بھی اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے اپنے وطنوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔